اب یہ نہ کہیں بے ایسا روزہ نہیں رکھا ہے ساری تراویحاں دی چھٹی، نہ بھائی تراویحاں پڑھنی ہیں۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو تراویح پڑھتے ہیں لیکن تراویح میں ایک ڈنڈی مار جاتے ہیں، وہ کیا؟ بھائی ہمارا ختم ہو گیا ہے۔ بھائی ختم کا کیا مطلب؟ قرآن مکی ہے صحیح سارا، تو بھائی قرآن ختم ہوا ہے، تراویح ختم نہیں ہوئی۔ یہ فرق لوگ نہیں جانتے۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں مولوی صاحب نے 10 دن میں قرآن پڑھ کے سنا دیا، بہن تراویحاں دی بھی جان چھٹی، چلو رسید مل گئی ہے صحیح سا کو۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائیو، تراویح پڑھنا الگ سنت ہے، پورا قرآن سننا الگ سنت ہے۔ مولوی صاحب آپ کو 10 دن میں ختم کر کے دے دے، ہمیں پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے مہینہ پھر بھی پوری تراویح پڑھنی ہے۔ یاد رکھیں جس دن کا روزہ رکھنا ہے اس کی تراویح لازم ہے امت پر، لیکن جس نے روزہ نہیں رکھنا تو وہ یہ نہ سمجھے میری تراویح جان چھٹی، یہ بھی مسلمان ہے۔ اچھا ایک جملہ مزید سمجھاتا ہوں، تراویح پڑھنے میں بھی لوگ ایک اور ڈنڈی مارتے ہیں۔ 3 قسم کے بندے میں نے دیکھے ہیں، کچھ ہیں 8 پڑھنے والے، کچھ ہیں 10 پڑھنے والے، اور کچھ ہیں 20 پڑھنے والے۔ 8 والے جو ہمارے بھائی ہیں وہ کہتے ہیں صحیح حدیث میں لکھا ہوا ہے حضور پاک نے 8 رکعت پڑھی ہے، ہم کہتے ہیں جی بالکل لکھا ہوا ہے، لیکن ساتھ 4 باتیں اور بھی لکھی ہوئی ہیں اسی حدیث کے اندر، وہ 4 تم نے چھوڑ دی، صرف 8 کا لفظ لیا۔ پہلی بات اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام رات کے آخری حصے میں پڑھتے تھے، آپ رات کے شروع میں پڑھ رہے ہیں۔ اس میں لکھا ہوا ہے نبی پاک علیہ السلام 4 رکعت پڑھ کے پڑھتے تھے، 4 رکعت کر کے، تم 2 پڑھ رہے ہو۔ اس میں لکھا ہوا ہے نبی پاک اکیلے پڑھتے تھے اور تم باجماعت پڑھ رہے ہو۔ اور اس میں لکھا ہوا ہے نبی پاک پورا سال پڑھتے تھے، تم تو مہینہ پڑھ رہے ہو۔ پتہ چلا وہ تہجد کی نماز ہے جو پورا سال بھی ہے، آخر وقت میں بھی ہے، اکیلے بھی ہے، اور 4 رکعت ہے۔ تہجد میں اجازت ہے 4 پڑھ لیں 2 پڑھ لیں، لیکن حضور نے 4 پڑھی ہیں اکٹھی، تو پھر تہجد کی 8 رکعت ہے۔ آپ نے تہجد کو اٹھا کے ادھر ڈال دی، ادھر وہاں لکھا ہوا ہے پورا سال پڑھتے تھے۔ ما یزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے پورا سال حضور پاک 11 رکعت پڑھتے، 8 رکعت تہجد، 3 رکعت وتر۔ تو ہمارے والے کہتے ہیں نہیں 8 کا لفظ ہے نا، بہت تراویح 8، تراویح کے ساتھ 8 کا لفظ نہیں ہے، تراویح کا مسئلہ الگ ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ امام بخاری کے استاد کی حدیث کی کتاب ہے، اس میں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، حضور پاک علیہ السلام کے چاچا کے بیٹے، کزن، حبر الامہ، مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، میں نے ان کی قبر پہ حاضری دی ہے۔ حضرت شیخ انہاں دی قبر طائف جامع عبداللہ بن عباس طائف کے اندر، حضرت عبداللہ بن عباس قبر مبارک۔ وہ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ترتیب تھی؟ فرمایا صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان 20 رکعۃ والوتر، حضور علیہ السلام نے 20 رکعت تراویح اور پھر وتر پڑھائے رمضان میں۔ تو یہ ترتیب ہے میرے بھائیوں۔ اچھا کچھ 10 والے بھی ہیں، 10 والے پتہ ہے کون ہیں؟ 10 والے وہ ہیں جو پڑھنے 20 آئے ہیں لیکن مصیبت دے پچھو 10 پڑھ چھوڑے ہیں۔ پتہ ہے کیا؟ جیسے امام سلام پھیرے گا، امام نے اگلی رکعت کے لیے اٹھ جانا ہے اور یہ سمجھیں گے صرف اس نے اٹھ کے پڑھنا ہے۔ یہ نال علیہ کو سنا روزہ کی میں گزرائی، ڈاڑھی گرمیاں ہی صحیح آج تک، پگرو پگر تھی گئے، پسینہ ہے سر تلا کے پیراں تک، ڈاڑھی سخت ترے بھی ڈاڑھی لگی ہے، گاہ کی اج دکان تے بہو سارے آن بہو وہ کہتے ہیں شگیردی بے سہتے سدھے کام نہ کرے دے، ہن چھوڑا تو کم تھی ویا تے مالکا کو کون پوچھیا سائیں، بس ہن ایویں ہی ذلیل تھیندے رہے۔ آج بہرحال چلو شکر ہے، اللہ دا شکر ہے، ہن بجلی شجلی کھڑوتی ہے، اتنے میں امام رکوع میں یا اللہ اکبر کر کے رکوع میں، تو یہ 10 رکعت بولتے رہے، 10 رکعت پڑھی، تو یہ 10 رکعت والے ہیں، 20 والے تو نہیں ہیں نا۔ جن نے سلام پھیرا اور حال حوال کیا، کیا گرمی تھی، روزہ تھا، رش تھا، کاروبار تھا، یہ تھا وہ تھا، اور لم پر لم سارے کورو پانڈو دے قصے اتنے سن دے رہے، تو بھئی 10 والے نہ بنے، پورے 20 والے بنے، ٹھاٹھ کے ساتھ نماز پڑھیں۔ آج وہ اسامہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ استاد جی آپ 4 نمازیں سناتے رہتے ہیں، 4 قسم کے نمازی ہیں، وہ کون سی قسمیں ہیں؟ میں نے کہا بھئی 4 قسم کے نمازی ہیں، ایک نمازی ہے 8 والے، ایک ہیں 360 والے، ایک ہیں کھاٹ والے، ایک ہے باٹھ والے، ٹھاٹھ والے۔ کہتے ہیں یہ کون سے ہیں؟ میں نے کہا 8 والے وہ ہیں جو جمعے پڑھ دیں، بس 8ویں دن آ جائیں، وہ 8 کے نمازی ہیں، 8 اور دوسرے ہیں کھاٹ کے۔ کھاٹ کا کیا مطلب؟ وہ صرف جنازے میں جاتے ہیں، کھٹڑے لال، بس آگے پیچھے کوئی نہیں پڑھنی، وہ کھاٹ والے ہیں۔ اور تیسرے ہیں 360، وہ صرف عید پڑھتے ہیں، سال 1 دفعہ، 360 کے نمازی ہیں۔ اور چوتھے ہیں ٹھاٹھ کے نمازی، وہ ہر دفعہ آتے ہیں اور ہر دفعہ پڑھ کے جاتے ہیں۔ تو ہم ٹھاٹھ کے نمازی بنے، 8 والے کھاٹ والے، 360 والے نہیں بننا۔ تو بھئی 20 سے پڑھنے آئے تو 20 ہی پڑھو، خدا کے بندے، امام کے ساتھ تکبیر اولیٰ میں اللہ اکبر کر لو،
نہیں 10 رکعتاں دا حال حوال میں نے خود دیکھے بڑے بڑے بندے ایسے آفرے پہ اسن پہ ٹیک لا کے پلر نال بیٹھے نے پوتر کولر جو پانی بھریاں میں تو بیٹھی اس کے بعد سمجھائیں ہاں مولوی صاحب تو پڑھ تو پچھو علاوہ واسطے بیٹھے نا، تیرا اور کوئی کام نہیں۔ ایسے بندوں کو چاہیے حال حوال بانٹنے ہیں تو بیوی کے پاس جا کے بانٹے، اندر کو پوچھن ہاں سنا کیویں حال بھی وہ تے کوئی دسے سی دیکھا کتنے بھی ہاں ہوتے ہیں ہاں وہ اس سے حال حوال کرو، مسجد کے ماحول کو خراب نہ کرو۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں اللہ کے گھر کے لیے آئے ہو تو عبادت کرو، اور یہ سستیاں نہیں ہوں گی اگر وہ میٹھے والی ترتیب آپ چھوڑ دیں تو بہترین طرح پہ بندہ زبردست قسم کی تراویحوں پڑھے گا، کوئی پرابلم بھی نہیں ہونا۔ اور ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، یہ جو ساری عبادتیں ہیں یہ اللہ پہ احسان لگانے کے لیے نہ کریں، اپنے لیے کریں کہ ہم کر رہے ہیں، ہم جو لوگ ہیں ہمیں اس کی ضرورت ہے، ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ ہمیں اجر دے گا۔ جب آپ یوں کریں گے تو رب کریم عطا فرمائے گا۔ اور پھر جب آپ عید نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ کی طرف جاؤ گے تو حدیث پاک میں رب فرشتوں کو فرمائے گا دیکھو ان کو پیاس بھی لگتی تھی، انہیں بھوک بھی لگتی تھی، انہیں تکلیف بھی ہوتی تھی، بیمار بھی تھے، پھر بھی میری وجہ سے حلال چیزوں کو بھی کھانے پینا چھوڑ دیا تھا، فرشتوں گواہ رہنا میں نے ان کی معافی دے دی۔ یہ جو حدیث ہے کہاں جائے گا؟ اور پھر فرشتے کہیں گے لوگو اب تمہارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، معاف ہوتے ہوئے گھر میں جاؤ تم مغفور اللہم بن چکے ہو۔ اور یہ بندے کو محسوس ہوتا ہے، عیدگاہ میں ٹھہرے ہوئے بعض اوقات آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں، خود بخود بندہ رونا شروع ہو جاتا ہے، جان پہ کپ کپی تاری ہوتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے یہ فرشتہ یا ہاتھ ملا رہا ہوتا ہے یا معانقہ کر رہا ہوتا ہے، وہ تمہیں معافی کی خوشخبری دے رہا ہوتا ہے۔ تو اس بندے کی عید ہوتی ہے جس نے رمضان اللہ کے لیے گزارا۔ لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف الوعید، فرمایا نئے کپڑے پہننے کا نام عید نہیں ہے، اللہ کی بات سے ڈر جانے کا نام عید ہے۔ تو بس یوں ہوگا نا، پھر جس کو عید کی خوشی وہ ہوتی ہے نا، وہ خوشی لاکھوں کروڑوں روپے لگا کر بھی نہیں ملتی جو اس وقت بندے کو مل رہی ہوتی ہے۔ جی میں اللہ آنکھ ہے صحیح مہینہ اویں گزارا سا، یہ ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو اگر اس طرح پوری زندگی رمضان کی طرح گزار لیں تو ہماری موت کی خوشخبری عید بن کے آئے گی پھر، ٹھیک ہے؟ تو میرے دوستو یہ بابرکت مہینہ ہے، بہترین مہینہ ہے، نیکیوں کا سیزن ہے، اس میں جتنا ہو سکے بندہ اللہ تعالی شانہ کے لیے عبادات میں اپنے آپ کو لگا کے رکھے، کریں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ تعالی، اقول قولی ھذا۔